الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد۔ آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے، اس زمانے کے محدث شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کا ایک لیکچر ہے جو انہوں نے شرق اردن مفرق میں اپنے ایک میزبان ابراہیم، ان کی کھانے کی دعوت میں یہ لیکچر جو ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے دیا۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کے جو دروس ہیں اس کے مختلف سلسلے ہیں، ان میں سے ایک سلسلہ سلسلۃ الہدیٰ والنور کہلاتا ہے۔ اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی 901 کیسٹیں لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ ہیں، جن کی ریکارڈنگ محمد بن احمد ابو لیلہ الاثری وہ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے 823 لیکچر جو ہیں وہ 13,875 صفحات میں ان کو لکھا گیا ہے۔ اس سلسلے کے علاوہ بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کے مختلف دروس ہیں جن کی ریکارڈنگ ہوئی ہے اور جن کو تحریر کیا گیا ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے جو مدیر المکتب تھے اور ان کے شاگرد فضیلت الشیخ اسام الصحادی حفظہ اللہ، وہ بھی اس مجلس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ تھے۔ تو ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ جو محاضرہ اور لیکچر ہے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں دیا ہے۔ تو غالباً وہ کہہ رہے ہیں کہ 1996 یا 1997 کی بات ہے۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ جو لیکچر ہے، جس کا عنوان ہے حاذہ دعوتنا، اس کا ترجمہ ہمارے برصغیر کے عظیم عالم دین، ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ، انہوں نے ہماری دعوت کے نام سے کیا ہے۔ اور ہمارے فاضل بھائی محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ شاہد رفیق حافظہ اللہ، وہ مقالات کی شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کے مقالات کی دوسری جلد تیار کر رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ آ جائے گا۔ تو سلسلۃ الہدیٰ والنور کے ریکارڈوں میں سے اس کیسٹ کا نمبر جو ہے وہ 640 ہے۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے اسی سے ملتا جلتا ایک رسالہ وہ شیخ مقبل الوادعی رحمہ اللہ، ان کا بھی ہے، اس کا عنوان بھی اسی کے قریب ہے، حاذہ دعوتنا و عقیدتنا۔ اس کی جو تفریق ہے، جو اس کو تحریر کیا گیا ہے، 18 صفحات پر وہ مشتمل ہے، وہ بھی منہج کے حوالے سے مختصر ہونے کے باوجود بڑی اہم دستاویز ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ جو محاضرہ ہے، کتابی شکل کے اندر اس کی جو پہلی طباعت ہوئی ہے وہ الجزائر میں 213 عیسوی کے اندر ہوئی ہے۔ تو کتابی شکل کے اندر بھی یہ موجود ہے، لیکن وہ کتابی شکل میں وہ تاثیر نہیں ہے جو ریکارڈنگ میں ہے۔ بہت پہلے مجھے اس محاضرے کو سننے کا اتفاق ہوا، تو اس کی خوبی یہ ہے کہ جب آغاز میں شیخ البانی رحمہ اللہ کو جو میزبان تھے جن کے گھر کھانے کی دعوت تھی ابراہیم، انہوں نے جب شیخ البانی کو دعوت خطاب دی تو اس میں یہ لفظ بولے تھے کہ ہم اپنے شیخ عالم اور بڑے استاد سے مل رہے ہیں۔ تو ان الفاظ میں کوئی اتنا مبالغہ نہیں تھا، 3 لفظ بولے ہیں، ہمارے شیخ، ہمارے عالم اور ہمارے بڑے استاد۔
لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ جب اس لیکچر کو شروع کیا تو سامعین سے میری گزارش ہے کہ نیٹ پہ اس لیکچر کو ضرور سنیں، تو کئی منٹ تک جو ہے ان الفاظ پر شیخ البانی رحمہ اللہ روتے رہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ مبالغہ کیا گیا ہے ان القاب میں۔ تو یہ علماء حق کی علامت ہوتی ہے کہ تواضع کو پسند کرتے ہیں اور القاب اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں زبان کا احترام زیادہ ہے اور دل میں احترام اتنا نہیں ہے، جبکہ ہمارے سلف کے زمانے میں دل میں احترام بہت زیادہ تھا اور زبان سے اس کا اظہار جو ہے بڑا نادر ہوتا تھا۔ آپ کتب احادیث میں دیکھ لیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ، ان کے بارے میں جب ذکر کرتے ہیں تابعین تو کوئی القاب نہیں ہوتے، سیدھا نام ہوتا ہے۔ اور بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی بڑے القاب نہیں ہوتے۔ عام طور پر بسا اوقات یہ کہہ دیتے ہیں صادق المصدوق، خلیلی وغیرہ۔ یہ بعد کے ادوار میں یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا اور غالباً قرون ثلاثہ کے بعد یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ تعریف کے لیے بڑے بڑے کلمات جو ہیں وہ کہے گئے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کے اس لیکچر میں جو میں سب سے پہلا سبق ملتا ہے وہ یہی ہے تواضع کا، اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رفعت عطا کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھار انسان تواضع ریاکاری میں بھی ریاکاری کرتے ہوئے بھی تواضع کو اختیار کر لیتا ہے، لیکن مسلم کی اس حدیث میں وما تواضع احد للہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع کرنی چاہیے۔ اور تواضع اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ مسلم شریف کی دوسری حدیث سے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کی سعادت اور کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ جتنا اس کا علم بڑھتا جاتا ہے اسی قدر بندے کی جو تواضع ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور پھر شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان کلمات پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو فرمان ہے وہ ذکر کیا ہے کہ کسی نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پہ فرمایا تھا اللہم لا تواخذنی بما یقولون وجعلنی خیر مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور اس دوران جو ہے وہ کافی دیر تک شیخ البانی رحمہ اللہ روتے رہے اور کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں جتنا بھی مبالغہ کر لیا جاتا تو شاید وہ حق بات ہی ہوتی، لیکن جو ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر رونا شروع کر دیا۔ اگرچہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ جو اثر ہے سندن جو ہے وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ عبداللہ بن فہد الخلیفی ہیں ایک، انہوں نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس کا انقطاع جو ہے انہوں نے واضح کیا ہے۔ بہرحال شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جس کو یہ لقب دیے گئے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو آپ نے سنا ہے، میں ایک طالب علم ہوں اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میرا ایک فرمان بھی اگر آپ کے علم میں ہے تو اس کو آگے پہنچا دیں۔ تو ہم جو کچھ جانتے ہیں تھوڑا بہت اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک بہت اہم بات کی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس وقت ساری اسلامی سرزمین وہ بہت ہی تھوڑے افراد جو علماء ہیں ان کے علاوہ علماء سے خالی ہیں۔ ان کے لفظ ہیں من افراد قلیلین جدا جدا، علماء جو ہیں وہ زمین پر اس وقت بہت تھوڑے ہیں، ممن یصح ان یقال فیہم فلان عالم، کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ عالم دین ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔
اور یہ اپنے وقت کے حدیث کے سب سے بڑے عالم دین کی گواہی ہے کہ اس وقت جو ہے امت جو ہے اس میں علماء کی شدید قلت ہے۔ اور ہماری بات نصیبی اس وقت یہ ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھانے والے ہر استاد کو عالم سمجھتے ہیں، بلکہ بہت سارے میڈیا اسکالرز جو ہیں معذرت کے ساتھ، مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں اور اس طرح کے بہت سارے قراء ہیں جو تقاریر کر رہے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر اور انجینئر ہیں، ان تک کو جو ہے ہم وہ علماء شمار کر لیتے ہیں، حالانکہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت زمین جو ہے گنتی کے چند علماء کے علاوہ زمین پر عالم نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ علم کے لیے محنت بہت زیادہ چاہیے، جو ہمارے اسلاف نے کی ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے سامنے ایک مرتبہ شوکانی رحمہ اللہ کے بارے میں امام کا لفظ بولا گیا تو سخت ناراض ہوئے اس بات پہ کہ آپ لفظ امام کی جو قدر و منزلت ہے اس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں، کہ آپ اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ بول دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر جو اشتہارات ہوتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، جو تقریزیں لکھی جاتی ہیں، تو اتنا زیادہ اس کے اندر مبالغے کا ایک رجحان ہمارے بن گیا ہے کہ الامان والحفیظ۔ حالانکہ علم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے شدید محنت کی ضرورت ہے، اور اس دور میں وہ محنت جو ہے وہ بہت نادر ہے یا ناممکن ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر تم علم کو اپنا پورا دو گے، تمہاری زندگی میں علم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، تو علم تمہیں اپنا کچھ دے گا، اور اگر تم اپنے علم کو کچھ دے گے تو علم تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ ہم مثال کے طور پہ علم حدیث کی مثال دیتے ہیں، تو امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام نسائی اور زیادہ سے زیادہ جو ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث کا عالم جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، یعنی جو متخصص فی الحدیث جو ائمہ نقاد ہیں، تو وہ آخری وہ اگر زیادہ وہ لگائیں تو امام دارقطنی رحمہ اللہ ہیں، اور پھر ابن عبد البر رحمہ اللہ اور امام بہقی رحمہ اللہ وغیرہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہ مشارک فی العلم ہیں، یہ متخصص نہیں ہیں، یہ ہر حدیث کے بارے میں ان کی گرفت نہیں ہے جیسا کہ ائمہ کرام کی تھی۔ تو اس کے بعد ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے بعد حدیث کا کوئی عالم جو ہے وہ کیسا پیدا ہوا ہوگا۔ بارہ اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے پھر ایک حدیث جو ہے صحیحین کی، صحیح بخاری کی، وہ ذکر کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی علم جو ہے اسے علماء کے سینے سے نہیں کھینچتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی علم جو ہے وہ علماء کو فوت کر کے جو ہے اسے قبض کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی عالم نہیں چھوڑتے، شیخ البانی کہتے ہیں یہ محل شاہد ہے، حتی اذا لم یبقی عالما، جب اللہ تبارک تعالیٰ کوئی عالم نہیں چھوڑتے تو لوگ جو ہے وہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور انہیں علماء سمجھ بیٹھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، وہ بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ وہ پھر شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار اور سنت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کیا ہو اور اپنے سینے میں محفوظ کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو کھینچ لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علم جو ہے وہ علماء کو فوت کر کے اٹھاتے ہیں، اور فرماتے ہیں جیسا کہ سید العلماء والانبیاء والرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کا جو علم ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ امت کے پاس نہیں رہا، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اغلب مسائل پر قرآن مجید سے دلیل لیتے تھے۔ تو یہ صحابہ کے علم میں اور ہمارے علم میں فرق ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ آگے بھی ہمارے موضوع میں یہ بات آئے گی کہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اکثر مسائل پر قرآن مجید سے دلیل لیتے تھے، اور یعنی کہ بات کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے علماء اکثر مسائل پر احادیث سے دلیل لیتے ہیں۔ اور پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو تابعین سے اٹھ گیا اور پھر آگے تک جاتے جاتے یہ علم جو ہے
وہ امت میں یعنی کہ اس بہت تھوڑا رہ گیا کہ جو صحابہ کرام کے پاس تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو عالم کو جتنا علم ہوتا ہے وہ سارا علم جو ہے وہ بیان نہیں کرتا، کچھ علم ایسا ہوتا ہے جو اس نے بیان نہیں کیا ہوتا، اور دوسری بات جو علم عالم نے بیان کیا ہوتا ہے وہ سارا آگے نسلوں میں منتقل نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید سے صحابہ کرام کے علم جس کو اٹھنے کی بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ کر رہے ہیں کہ وہ تابعین میں بھی کمزور ہو گیا تھا، اور بعد والوں میں تو اس کا یعنی کیا ہونا ہے، تو وہ اس کی ایک مثال اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہ جو مسئلہ عمریتین ہے وراثت کے مسائل میں سے، تو ہماری کتب کے اندر یہ درج ہے کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا۔ حالانکہ امام سہیلی رحمہ اللہ نے جو ان کی وراثت والی آیات کی شرح پر کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے قرآن مجید سے 3 دلیلیں ذکر کی ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھیں، جو انہوں نے عمریتین مسئلے کا قرآن مجید سے استنباط کیا تھا۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے ہر آنے والا سال جو ہے وہ پہلے سال سے برا ہوگا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے اس کی وضاحت یہ فرماتے ہیں کہ علم کے اعتبار سے برا ہوگا، کہ ہر آنے والا سال جو ہے وہ علم کے اعتبار سے پہلے سال سے کمزور ہوگا۔ تو اس سے ہمیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو 1400 سال کا وقفہ ہے ہمارے اور سلف کے درمیان، صحابہ کے درمیان، پھر تابعین اور تبع تابعین کے درمیان، تو اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ کتنے سال گزرے ہیں اور ہر سال میں کس قدر علم کی کمزوری آئی ہے، تو پھر جو ہے وہ ہمیں جو اس شیخ البانی رحمہ اللہ کے لیکچر کا بنیادی موضوع ہے کہ علم سلف اور فہم سلف کی جو پاسداری ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ہم حقیقت کو صحیح طور پر سمجھ پائیں گے۔ لیکن چونکہ ہم صحابہ کرام کے علم اور ان کے مدارک اور سلف کے علم کی گہرائی اس طریقے سے ہم نہیں جانتے ہیں، اور اپنے انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے تو اس پر انسان بسا اوقات اعتماد کر جاتا ہے، تو جس سے انسان جو ہے وہ بسا اوقات سلف کے خلاف چلا جاتا ہے۔ حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے صحابہ کے علم میں، تابعین کے علم میں، اور بعد والے دوار کے علم میں، اور خاص طور پر ہمارا جس دور سے ہم گزرے اس وقت جو علم کی حیثیت ہے اس حوالے سے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ جیسا یعنی کہ عالم جس کے بارے میں شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ حسین رحمہ اللہ دونوں فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کا ہم پلہ نہیں ہے، تو جن کو محدث العصر کہا گیا، محدث الامہ کہا گیا، ناصر السنہ کہا گیا، محی السنہ کہا گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کی اس وقت جو تعداد ہے انتہا درجے کی کم ہے اور بہت تھوڑی تعداد ہے۔ تو اس سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے اجتہاد کا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کے ہمیں اس قول سے رہنمائی ملتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے بات کہ اجتہاد ہے اور اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جس قدر وسعت سے ہم نے اجتہاد کے دروازے کو کھول دیا ہے، شاید جو ہے یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو علم ہے، علم دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کی ہیبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ جو ہے وہ اجتہاد کے دروازے کو کھول دیا ہے۔ حالانکہ اجتہاد کرنے کے جو اہل لوگ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اور پھر شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک شعر ذکر کیا ہے کہ وہ جب شمار ہوتے تھے تو بہت تھوڑے تھے علماء، جب پچھلے زمانوں میں بھی، اب حدیث کے اگر ہم علماء کی تعداد گنی شروع کریں تو 15 سے 20 سے زیادہ نام ہم نہیں گن پاتے ہیں کہ جو یعنی کہ ائمہ نقاد جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہیں۔ تو اگر یہ 14 صدیوں میں، یا آپ کہہ سکتے جب سے تدوین ہوئی ہے تبع تابعین کے دور سے، تو اس کے بعد سے لے کے موجودہ دور تک اگر 15-20 عالم دین ہیں جو حدیث کے ہیں، اور وہ بھی 3ری صدی ہجری اور 4تھی صدی ہجری کے آغاز میں، تو بعد میں کوئی ناقد پیدا ہی نہیں ہوا اس معنی میں۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کو شمار کیا جاتا تھا تھوڑے تھے، فصار الیوم اقل من القلیل، اب تو تھوڑے سے بھی بہت تھوڑے ہیں۔ بہرحال شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طلاب علم میں سے بنا دے جو علماء کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور ان کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ مسلم شریف کی جو حدیث ہے، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سالک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم کے رستے پہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے رستے پہ چلاتے ہیں۔ اور پھر شیخ البانی رحمہ اللہ نے بڑا اہم موضوع شروع کر دیا، اور وہ موضوع یہ تھا کہ یہ علم کون سا ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ من سالک طریقا یلتمس فیہ علما، اور نصوص کے اندر جس علم کا ذکر ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کون سا علم ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ اور پھر شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی وضاحت امام ابن القیم رحمہ اللہ کے اس شعر سے ہوتی ہے کہ العلم قال اللہ قال رسولہ قال صحابۃ لیس بالتمویہ، یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کو صاحب ہو گیا ہے، یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا شعر نہیں ہے، بلکہ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کا شعر ہے، جو ان کے امام صفدی رحمہ اللہ نے اعیان العصر میں ذکر کیا ہے۔ اور غلطی کی وجہ شاید یوں لگتی ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں اس شعر کو ذکر کیا ہے، لیکن وہاں پر کہا تھا یہ بعض اہل علم کا قول ہے، وہ مراد امام ذہبی رحمہ اللہ ہی تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کے، تو شاید وہاں سے جو ہے یہ صاحب ہو گیا ہے کہ علام الموقعین میں نقل ہونے کی وجہ سے اسے ابن القیم رحمہ اللہ کا سمجھ لیا گیا، حالانکہ ابن القیم رحمہ اللہ کا جو شعر ہے نونیہ کے اندر اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یوں ہے العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ ہم اولو العرفان، تو ابن القیم رحمہ اللہ کا شعر یوں ہے۔ بہرحال اس یہاں پر بہت ہی اہم بات شیخ البانی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم کیا ہے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ علم وہ ہے جو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور جو صحابہ کا فرمان ہے، یہ تین جو ہیں یہ علم ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشیت کو علم قرار دیا ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جامع بیان العلم و فضلہ میں نقل کیا ہے کہ لیس العلم بکثرت الروایا انما العلم الخشیہ، علم جو ہے وہ زیادہ حدیثیں یاد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کا نام ہے۔ اگر صرف حدیثوں کو یاد کرنا اور اس سے خشیت پیدا نہ ہو تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو علم نہیں مان رہے ہیں، تو جس نظام تعلیم کے سپرد ہم نے اپنی نسلوں کو اس وقت کر دیا ہے، اس میں بے دین تو بے دین تھے، اور دیندار لوگ بھی جو ہے اس نظام تعلیم پہ اس وقت بڑا فخر کر رہے ہیں اور اس کو بڑا ایک امتیاز سمجھا جا رہا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی کہ جب احادیث اگر یاد ہوں اور اس سے دل میں خشیت پیدا نہ ہو تو وہ علم نہیں ہے۔ تو یہ جو تعلیم جو ہے یہ ہم حاصل کر رہے ہیں، پوری نسلیں جس کے ہم نے سپرد کر دی ہیں، تو یہ کیا ہوگا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر ہے کہ کل العلوم سوى القرآن مشغلہ، سارے علوم قرآن مجید کے علاوہ ایک مصروفیت ہے جس کو علم نہیں کہہ سکتے، جس کا فائدہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سوائے حدیث کے اور فقہ فی الدین کے، اور پھر فرماتے ہیں العلم ما کان فیہ قال حدثنا، علم تو وہ ہے جس میں حدثنا آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، وما سوا ذاک وسواس الشیاطین، اس کے علاوہ ان تین چیزوں کے علاوہ قرآن حدیث اور فقہ فی الدین، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شیطانی وسواس ہیں۔ اور اقبال جو ہے، اقبال نے بھی اس علم کے بارے میں فرمایا تھا جس سے ہماری نسلیں جس علم میں نے ضائع کر دی ہیں، کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو، کہ وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ زہر ہے جس علم سے صرف پیسہ جو ہے وہ ملتا ہو۔ اور اقبال کا ایک دوسرا شعر ہے، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، ہم تو سمجھتے تھے کہ تعلیم کی وجہ سے فراغت آئے گی، لیکن کیا پتا تھا کہ الحاد بھی آ جائے گا۔ اور ایک اور اقبال کے شعر ہیں، مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزاد، کہ مشرق والوں کا خدا جو ہے وہ فرنگی یورپی لوگ ہیں، اور یورپ والوں کا جو ہے وہ پیسہ ہے،
یورپ میں بہت روشنی ہے، علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہیں یہ ظلمات۔ فرماتے ہیں کہ جو یورپ کا علم ہے یہ زندگی اس میں نہیں ہے اور یہ اندھیرے ہیں، وہ قوم کے فضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، ان کا جو فرمان ہے وہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، سنن دارمی، مستدرک حاکم وغیرہ میں، کہ قیامت کی نشانیاں میں سے یہ ہے، وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بروں کو عزت دی جائے گی اور اچھوں کو ذلیل کیا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ باتیں اچھی کی جائیں گی لیکن عمل نہیں ہوگا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان تقرا المسنات علی الملا فلم تغیر، مسنات ساری انسانیت کے سامنے پڑی جائے گی، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ ان سے پوچھا گیا مسنات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں مستکتب من غیر کتاب اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ جو ہیں یہ مسنات ہیں۔ تو لگتا ہے ان کا یہ فرمان جو ہے وہ پورا ہوا ہے۔ اس وقت انسانیت جس قدر جو ہے وہ دوسرے علوم میں مصروف ہے۔ پھر یہاں سے جو ہے اس لیکچر کا جو لب اور اصل ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے شروع کی کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے تین چیزوں کو علم قرار دیا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو، اور ایک اللہ کے رسول کے فرمان کو، اور ایک صحابہ کے فرمان کو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایک بڑی اہم حقیقت ہم کو یہ قول سمجھا رہا ہے، اور اکثر دائی جو اس وقت دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ اس سے غافل ہیں۔ کہتے ہیں کہ سارے علماء اور دعات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قرآن و سنت کا نام ہے اور یہ حق بات ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ حق، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ نَاقِصٌ، لیکن یہ چیز ناقص ہے، اور وہ نقص جو ہے وہ صحابہ کرام کے عدم ذکر کا ہے۔ علم جو ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں صحابہ کرام کا ذکر خیر نہ ہو۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت نادر طور پر جو ہے اب کسی سے سنتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے ساتھ صحابہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سلف صالح جس کے بارے میں متواتر احادیث ہیں، ان کی اصل بنیاد جو ہیں یا ان میں سے اصل جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیحین کا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 صدیاں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر الناس قرار دیا ہے۔ اور پھر شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو عام لوگوں کے اندر معروف لفظ ہیں خیر القرون قرنی، تو اس پر جو ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے گرفت کی ہے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صحابہ جو 3 صدیاں ہیں جن کے بارے میں خیر کی گواہی دی ہے، ان میں اصل اور بنیاد ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے کہ صحابہ کی اکثریت یا قرون ثلاثہ کی اکثریت جس طرف ہوگی وہی مسئلہ حق ہوگا۔ جو صحابہ کے زمانے میں جمہور اگر ہو جائیں یا قرون مفضلہ ثلاثہ کے اندر جمہور ہو جائیں تو وہ بالاستقراء یہ بات معلوم ہے کہ وہی مسئلہ حق ہے، اور وہاں پر جو ہے تھوڑی تعداد جو ہے ان کا موقف جو ہے وہ حق نہیں ہے۔ اگر احتیاطاً کہنا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اغلباً یوں ہی ہے، ورنہ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ 100% ایسے ہے کہ ان 3 صدیوں میں جمہور علماء جس طرف چلے جائیں وہی حق ہوتا ہے۔ اگر وہ حق ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو ہماری جو ہے وہ تحقیق اور رسائی جو ہے اس میں کمزوری ہے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کتاب و سنت کے ساتھ یہ جو صحابہ والی چیز کو ملایا ہے یہ ان کا رائے اجتہاد ہے یا کہ یہ کسی چیز دلیل کی بنیاد پر ان کی یہ بات ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ صحابہ کرام کو انہوں نے قرآن و حدیث کے ساتھ ملا دیا ہے۔ تو پھر شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن القیم رحمہ اللہ کی یا امام ذہبی رحمہ اللہ کی یہ جو بات ہے یہ ادلہ کی روشنی میں ہے۔ تو اس میں کچھ دلیلیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، ان پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جو ہے سورہ النساء میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنین کے رستے کے علاوہ کی پیروی کرتا ہے۔
تو شیخ البانی رحمہ اللہ کا استدلال اس سے یوں ہے کہ وہ عاطفہ ہے اور یہ مغایرت کا تقاضا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ جس نے رسول کی مخالفت کی، بلکہ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مومنین کے رستے کے علاوہ کسی رستے کی جس نے پیروی کی۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات عظیم حکمت کے پیش نظر فرمائی ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ یہ آیت جو ہے تمہارے دل و دماغ میں راسخ رہے گی اور پوست رہے گی۔ اور پھر آگے جا کے انہوں نے اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا، لیکن یہاں پر سر دست جو ہے اس آیت کے حوالے سے تو مومنین میں جو ہے الف لام اگر عہد کا مان لیا جائے تو یہاں پر مراد پھر صحابہ کرام ہو جائیں گے، اور اس کی تائید جو ہے قرآن مجید کی دوسری آیت سے بھی ہو جاتی ہے جس میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے صحابہ کے اقوال کی حجیت کی بات کی ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال حجت ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اتباع کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبیل المومنین کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ نے وہ حدیث ایک ذکر کی ہے جس میں ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور اس میں آگے ہے جو میں ہوں جس پہ اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہاں تک تو کہ اس کے 73 فرقوں میں امت بڑھ جائے گی، کسی درجے میں یہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے، لیکن بعد والے جتنے بھی الفاظ ہیں کہ سارے جہنم میں ہیں ان میں سے ایک ہے، یا جس میں آیا ہے کہ وہ میں ہوں اور صحابہ کرام ہیں، یا وہ جماعت ہے، تو یہ والے لفظ جو ہے وہ ثنا حدیثیہ کے اعتبار سے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتے، لیکن جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے یہ صحیح ہیں۔ دیگر ادلہ جو ہے وہ اس کی تائید کرتی ہیں کہ یہ بات حق ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی۔ معنی اس کا ٹھیک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان الفاظ کی جو ہے وہ نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر شیخ البانی رحمہ اللہ جو ہے وہ اس مسئلے میں تیسری دلیل سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث لے کر آئے ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ یہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، تو اس میں بھی ان کا استدلال یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہا فعلیکم بسنتی، ساتھ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین جو ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو پھر یہاں پر شیخ البانی رحمہ نے ایک اور عظیم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ، کیونکہ جو بنیادی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فہم سلف کے بغیر آپ قرآن اور حدیث کے معنی کا تعین نہیں کر سکتے، اس والے سے تھوڑی سی بات جو ہے ہو جائے۔ تو اس بارے میں مزید جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جو مسند احمد میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دلوں کو دیکھا، تو اس میں جو سب سے بہترین دل علم کے اعتبار سے، نیکی تقوی کے اعتبار سے جن دلوں کو پایا وہ صحابہ کرام کے دل تھے، اور پھر فرمایا فما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جسے مسلمان اچھا جانے وہ اچھا ہے، اللہ کے ہاں بھی وہی اچھا ہے، وما رأوہ سیئا فہو عند اللہ سیئ، اور جسے مسلمان برا جانے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ تو ظاہری بات ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب فرما رہے تو اس وقت مسلمان کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جس کو صحابہ کرام اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جسے وہ برا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ اور اسی طریقے سے نسائی میں 5397 نمبر میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو کتاب اللہ میں دیکھیں، وہاں نہ ملے سنت میں دیکھیں، وہاں نہ ملے تو پھر کہتے ہیں فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، تو جو نیک علماء نے جو فیصلہ کیا ہے تو اس کے مطابق فتویٰ دیا جائے۔ اور اس کے بعد جا کے چوتھے درجے میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی نہ ملے تو فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ، پھر وہ اپنی رائے کا کام کرے، پھر جو ہے وہ اجتہاد کرنا چاہیے۔ اور یہی بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہے، نسائی میں 5399 نمبر میں انہوں نے شرح قاضی کو لکھا تھا کہ اگر فیصلہ نہ مسئلہ آئے فیصلہ کرنا ہو کتاب اللہ میں دیکھیں، نہ ہو تو سنت رسول میں دیکھیں، اگر نہ ہو تو فَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ،
نیک علماء نے جو فیصلہ کیا ہے پھر وہ فیصلہ کر دینا۔ اور کہا کہ اس کے علاوہ اگر یہ بھی نہ ہو تم آگے بڑھو یا پیچھے ہٹ جاؤ، اور کہتے ہیں میرے خیال میں پیچھے ہٹ جاؤ تو زیادہ بہتر اس مسئلے میں تم فتویٰ نہ دو۔ اور اسی طریقے سے امام علائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اجمال الاصابہ، اس کا صفحہ 66 اور 67 بڑی انہوں نے عظیم بات کی ہے، یہ اقوال صحابہ کی حجیت کے حوالے سے یہ کتاب ہے۔ فرماتے ہیں ان تابعین اجمعوا علی اتباع الصحابہ فیما ورد عنہم، تابعین کا اجماع ہے کہ صحابہ کی اتباع ان سے منقولہ اقوال میں کی جائے گی، اور والاخذ بقولہم، ان کی بات کو لینے پہ اجماع ہے، والفتیہ بہ، اور اس کے مطابق فتویٰ دینے پہ اجماع ہے، من غیر نکیر من احدین، کوئی بھی عالم جو امت میں اس چیز کا منکر نہیں ہے، بلکہ اس بات پر اجماع ہے کہ اقوال صحابہ جو ہیں وہ حجت ہیں، اور فہم صحابہ جو ہے اور وہ جو ہے وہ حجت ہے۔ تو اس بارے میں ایک بڑی عظیم کتاب ہے، ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبداللہ بن عمر الدمیجی حافظہ اللہ، بہت خوبصورت کتاب ہے، فہم السلف الصالح للنصوص الشرعیہ والرد علی الشبہات حولہ۔ اس کتاب کا ضرور جو ہے وہ مطالعہ کر لینا چاہیے فہم سلف کی حجیت کے حوالے سے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے وقفات ما کتاب حجیت فہم السلف، یہ جو ہے ابو محمد عبداللہ بن محمد القحطانی کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں 2 جگہ پر اقوال صحابہ کی حجیت پر اجماع نقل کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ وَأئمۃ الاسلامی، اعلام الموقعین جلد 4 صفحہ 123، وَأئمۃ الاسلامی کلہم علی قبول قول الصحابی، سارے ائمہ جو ہیں وہ صحابی کے قول کو قبول کرتے ہیں، ظاہری بات ہے اس کی شرائط اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے اعلام الموقعین جلد 4 صفحہ 152 پہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یزل اہل العلم فی کل عصر و مصر یحتجون بما ھذا سبیلہ فی فتاوی الصحابۃ و اقوالہم ولا ینکرہ منکر منہم۔ تو فرماتے ہیں کہ علماء ہر زمانے اور ہر شہر میں صحابہ کرام کے فتاوی اور اقوال اس کو حجت مانتے رہے ہیں، اور کوئی بھی اس کا انکاری نہیں رہا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کتاب الام میں فرماتے ہیں العلم طبقات، علم کے درجات ہیں، کہتے ہیں الاولا، پہلا درجہ کتاب اور صحیح حدیث، اور پھر فرماتے ہیں دوسرا درجہ وہ جو ہے وہ اتفاق صحابہ، اور تیسرا درجہ فرماتے ہیں اختلاف صحابہ، اور پھر چوتھے درجے میں جا کے بیان کرتے ہیں قیاس۔ گویا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر صحابہ سے ایک ہی قول منقول ہو تو وہی حجت ہے، اس سے ہٹ کر دوسرا قول جو ہے وہ مسئلے میں یا قرآن و حدیث کے فہم میں، وہ چاہے عقیدے کا مسئلہ ہے، وہ چاہے اخلاقیات کا مسئلہ ہے، عبادات کا مسئلہ ہے، معاملات کا مسئلہ ہے، تو وہ جو ہے وہ صحابہ کا اگر ایک ہی قول منقول ہے تو اسی پر، اگر ان کا اختلاف ہے تو حق اسی اختلاف کے اندر ہے، اس اختلاف سے جو باہر ہے وہ جو ہے ہم نہیں جا سکتے۔ اور چوتھا درجہ جو ہے وہ پھر قیاس کا ہے، اور یہی بات جو ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں وہ امام احمد رحمہ اللہ سے ہی ترتیب نقل کیا، کتاب و سنت، پھر اتفاق صحابہ، پھر اختلاف صحابہ، تو گویا کہ ائمہ محدثین کے نزدیک جو ہے بالاجماع جو ہے وہ اقوال صحابہ اور فہم صحابہ جو ہے وہ حجت ہے۔ اور اس کی جو مخالفت جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ظاہریہ نے کی ہے، بدعتی گروہ جو ہیں وہ اس کے مخالف ہیں۔ جو اہل سنت والجماع ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ فہم صحابہ خاص طور پر جو ہے وہ حجت ہے، اور اسے ہٹنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جن لوگوں کی یہ فکر ہے کہ اقوال صحابہ جو شرائط محدثین نے ذکر کی ہیں وہ اس کو ان کی موجودگی ان کے باوجود حجت نہیں مانتے ہیں، تو وہ ان کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اس مسئلے میں وہ منہجی طور پر جو ہے وہ ظاہریہ کے منہج پر ہیں یا بدعتی گروہوں کے منہج پر ہیں، اہل سنت والجماع کے منہج پر نہیں ہے۔ بلکہ امام شاطبی رحمہ اللہ نے تو موافقات میں جو ہے وہ کہا ہے سنت صحابتی سنتن، ایک نسخے میں ہے کا سنت نبی، یعنی کہ صحابہ کی جو سنت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بلکہ 2 مرتبہ موافقات کے اندر امام شاطبی رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں
کہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کتاب و سنت کا پیروکار ہوں لیکن وہ فہم سلف کو نہیں لیتا ہے تو فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي زَيْغٍ وَفِي ضَلَالٍ، یہ انسان گمراہ انسان ہوگا اور وہ ان نصوص کا مخالف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو ہم نے ذکر کیے ہیں، کہتے ہیں اگر میں یہ نہ کہوں کہ وہ خواہشات نفس کا پیروکار ہے تو کم از کم اپنی عقل کا پیروکار ہے اور اس کی عقل معصوم نہیں ہے۔ اور پھر سونے کے پانی سے جو ہے نا لکھنے والی بات ہے جو ہر دل پہ نقش ہو جانی چاہیے۔ فرماتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ امت میں جتنا اختلاف موجود ہے، جتنے بھی فرق پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ قدیم ہیں یا موجودہ جتنا بھی اختلاف ہے، اس کی ایک وجہ ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ مصدر ثالث جو ہے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور وہ مصدر ثالث جو ہے وہ سلف صالح ہے۔ ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے قرآن و حدیث کا، لیکن جو امت کے اندر گروہ بنے ہیں، جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے ہیں، وہ بدعتی ہیں، وہ عقائد میں ہیں، وہ فقہ میں ہیں، وہ جس بھی اعتبار سے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے عدم الرجوع الی ھذا المصدر الثالث وهو السلف الصالح۔ اور جتنے بھی یہ فرقے ہیں ان کی بنیاد ایک ہی چیز ہے کہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں لیکن فہم سلف کو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے کی ہے اور یہ جو ہے وہ ہر دل پہ نقش ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں جس نے کتاب و سنت پر اعتماد کر لیا لیکن سلف پر اس نے اعتماد نہیں کیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں کتاب و سنت پر اعتماد کرتا ہوں، تو یہ آدمی کتاب و سنت پر نہیں اعتماد کر رہا بلکہ اپنی عقل پر اعتماد کر رہا ہے، اپنی عقل کو کتاب و سنت کا نام دے رہا ہے، بلکہ کہتا ہے اگر میں، یعنی کہ شیخ البانی یوں کہنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی خواہش نفس کا پیروکار ہے، لیکن وہ احتیاطاً یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ اپنی عقل کا پیروکار ہے، وہ اپنی عقل اپنی سمجھ کو قرآن و حدیث کا نام دے رہا ہے، وہ قرآن و حدیث نہیں ہے۔ قرآن و حدیث وہ ہیں جو فہم سلف کے مطابق ہیں۔ تو یہاں پر ایک جو ہے وہ مثال میرے ذہن میں بھی آئی ہے کہ اگر جو ہے فہم سلف نہ ہو تو قرآن و حدیث کو سمجھنا جو ہے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اور اس کی واضح مثال قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، اگر یہاں پر صحابہ کرام کا قول موجود نہ ہو اس آیت کی تفسیر میں تو وہی حشر ہوگا جو بہت بڑی تعداد مفسرین کی ہے جو اس آیت کی تفسیر میں غلطی پہ چلی گئی ہے۔ اب کسی نے کہہ دیا قاد اخفیہ کا مطلب یہ عربی زبان کے اعتبار سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھپایا نہیں ہے، حالانکہ قیامت تو پوشیدہ ہے۔ تو وہ بہت سارے مفسرین نے یہ کہہ دیا کہ اقاد اخفیہ یہ ازداد میں سے ہے، تو یہاں پر معنی یہ ہے قریب تھا کہ میں اس کو ظاہر کر دیتا، لیکن سیاق جو ہے اس کی تائید نہیں کرتا کیونکہ سیاق میں تو چھپانے کا ذکر ہے۔ تو جو صحابہ کا فہم ہے، جو سلف صالحین کا فہم ہے، وہ کیا ہے؟ اقاد اخفیہ عن نفسی، قریب تھا کہ میں اتنا قیامت کو چھپاتا، اتنا چھپاتا کہ اپنے آپ سے بھی میں چھپا دیتا۔ اب اگر یہ تفسیر ہمارے سامنے موجود نہ ہوتی تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس آیت کو ہم سمجھ جاتے۔ تو اس لیے جو ہے یہ بہت بڑی شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ بڑی عظیم بات کی ہے کہ جو ہے وہ جو ہے صحابہ کے اور سلف صالحین کے فہم کو لینا چاہیے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ہم استقلالاً فہم کتاب و سنت کر لیں اور عربی زبان پر ہمارا اعتماد عبور ہو۔ تو شیخ البانی پھر یہاں پر بڑی ایک اہم بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم بالجزم یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اجمی لوگ جو عربی زبان میں مہارت حاصل نہیں کر سکے بہت بڑی غلطیوں میں واقع ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں لغت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں گمراہیوں میں وہ عربی زبان کے صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے پڑھے ہیں۔ اور مجھے امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ قول یاد آ گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ اس زمانے میں بدعتیں کیوں زیادہ ہیں، تو وہ فرماتے تھے لِبُعْدِ النَّاسِ عَنِ الْعَرَبِيَّةِ، کیونکہ لوگ عربی زبان کے اسالیب سے صحیح طور پر واقف نہیں ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اقتضاء الصراط المستقیم میں بہت خوبصورت لکھا ہے عربی زبان کے حوالے سے، کہتے ہیں ان نفس اللغت العربیۃ من الدین، عربی زبان دین ہے، ومعرفتها فرض واجب، اور عربی زبان کا علم جو ہے یہ فرض و واجب ہے۔ تو عربی زبان کے اسالیب اور عربی پہ گرفت کو حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بدقسمتی سے اس وقت جو ہے جو قرآن و حدیث کے فہم کے دعوے دار ہیں وہ عربی زبان کے علوم میں بہت زیادہ کمزور ہیں۔ حالانکہ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو عربی زبان میں
ابتدائی درجے میں ہے وہ شرعی علوم میں ابتدائی درجے میں، چاہے اس نے جو کچھ بھی پڑھ لیا ہو، اور جو عربی زبان میں درمیانے درجے میں ہے وہ شرعی علوم میں درمیانے درجے کا ہے، اور جو عربی زبان میں متقدم اور اعلیٰ درجے پر ہے وہ شرعی علوم میں اعلیٰ درجے پر ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے فہم کے اندر جو سطحیت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ عربی اسالیب سے ہماری واقفیت نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو علم البلاغہ جو ہے تو اس سے ہماری ناشنائی ہے۔ بلاغہ ایک وہ ہے جو سکاکی اور تفتازانی اور اس کے بعد کے دور کا ہے، وہ بلاغہ جو ہے وہ مفید نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں بزرگوں نے وہ منطق وغیرہ کی اور فلسفی چونکہ تھے اس کی انہوں نے ملاوٹ کر دی ہے۔ بلاغہ سے مراد جو ہے وہ جرجانی رحمہ اللہ کی دلائل الاعجاز، اسرار البلاغہ وغیرہ وہ چیز ہے، اس کو اگر پڑھیں تو جو ہمیں جو فہم کی جو بہت زیادہ غلطیاں لگ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ عربی زبان سے واقف نہیں۔ یہاں پر میں ایک مثال جو ہے وہ چلتے چلتے دے دوں، یہ جو ہے لا اصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، اور یہاں پر 9 کا روزہ سمجھ لینا اور 10 کا روزہ ختم کر دینا یہ سراسر جو ہے وہ عربی اسالیب سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، اور یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ عربی زبان کی گہرائی، جو اسالیب کی گہرائی ہے، جو بلاغت و معانی کی گہرائی ہوتی ہے، اس کا ادراک نہیں ہے۔ اور ظاہریت کو جنم دینے میں اگر عربی زبان کا اسالیب سے انسان کی شناسائی نہ ہو تو جو ظاہریت انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور انسان بہت ساری گمراہیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں عربی زبان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو ہے بہرحال جو ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے وقت جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے کہ وہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث صرف 2 چیزوں کا نام لیتا ہے تو یہ آدمی حق پر نہیں ہے جب تک کہ 3 چیزوں کا نام نہیں لیا جاتا۔ وہ جو ہے قرآن و حدیث ہے اور فہم سلف ہے۔ بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک موسوعہ جو ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ ان علماء میں سے ہیں کہ جو شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کے جانے کے بعد امت میں بہت زیادہ فتنے آئے ہیں اور بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، تو ان میں جو شیخ البانی رحمہ اللہ خاص طور پر جو ہے وہ فتن کے حوالے سے اور منہجی مسائل کے حوالے سے اور جو حوادثات اس وقت چل رہے ہیں ان کے حوالے سے شیخ البانی رحمہ اللہ کی گرفت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ شادی آل نعمان نے جو موسوعہ جو جامع تراثی شیخ البانی رحمہ اللہ فی المنہج والاحداث الکبریٰ 12 جلدوں کے اندر وہ جو شیخ البانی رحمہ اللہ کی کیسٹوں سے نکالا گیا ہے، اس کا جو ہے ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، قرآن و حدیث، اور کہتے ہیں تیسری چیز اہمیت میں ان دونوں سے کم نہیں ہے۔ بڑی بات کی انہوں نے، اور وہ کہا کہ فہم سلف صالح ہے وہ اہمیت میں قرآن و حدیث سے کم نہیں، بلکہ جو یعنی جیسے بھی ذکر کیا ہم نے کہ شاطبی رحمہ اللہ نے تو وہاں پر 9واں مسئلہ جو ہے موافقات میں ذکر کیا، تو اس میں انہوں نے یہی کیا کہ جو ہے کہ جو صحابہ کی سنت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح ہی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو نہیں پائیں گے وہ کہے کہ میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، کیونکہ اگر یہ بات کہے تو وہ اسلام سے کلی طور پہ خارج ہو جائے گا۔ سارے قرآن و حدیث کہتے ہیں۔ پھر شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ سارا تفرق کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ کتاب و سنت پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کیسا اعتماد ہے؟ دون الاعتماد علی الاصل الثالث، تیسری جو اصل ہے وہ جو سلف صالح والی ہے اس پر جو ہے اعتماد نہیں کرتے۔ تو پھر شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ قرآن محفوظ ہے اور احادیث جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ میات الکتب ہے، اس میں صحیح احادیث بھی ہیں اور ضعیف احادیث بھی ہیں۔ تو جو سنت پر اعتماد کرتے ہیں اور سلف صالحین پر اعتماد نہیں کرتے یہ لوگ بھی گمراہ ہیں۔ اور جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہاں پر ضعیف حدیث کے حوالے سے اشارہ کیا، اور اس وقت یعنی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جنہیں ہم بڑے بڑے علماء مانتے ہیں، اور یعنی کہ تقاریر کے اندر تحریروں میں بہت ساری ضعیف احادیث جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے بہت زیادہ کمزوری آ گئی ہے۔ اور فہم سلف کے حوالے سے یہاں پر جو اشارہ کرتے ہیں کچھ کتابیں جو ہیں ان کا مطالعہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، جیسے مصنف عبدالرزاق ہے،
مصنف ابن ابی شیبہ ہے، سنن سعید بن منصور ہے، اوسط جو ہے ابن منذر رحمہ اللہ کی جو ہے اس میں جو ہے وہ فہم سلف جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے اسلاف کی کتابیں، مثلا امام مالک رحمہ اللہ کی آپ محدثین کی جتنی بھی کتابیں پڑھیں تو امام مالک رحمہ اللہ کی موطا ہے، وہاں پر دیکھیں حدیث کے ساتھ آثار کس کثرت کے ساتھ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری ہے، وہاں پر فہم سلف کتنا زیادہ واضح ہے۔ ان سے اوپر جو ہے ان کے استاد امام احمد رحمہ اللہ کے مسائل اور ان کے فتاویٰ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں جو ہے وہ فہم سلف بہت زیادہ وہ ذکر کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فہم سلف جو ہے یہ وہ چیز ہے جو گارنٹی ہے اس بات کی کہ انسان جو ہے وہ مختلف گروہوں میں بٹنے سے بچ جائے گا۔ اور پھر یہاں پر جو ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ یہ جو جماعات ہیں مختلف طرح کی، یہ جو جماعات ہیں یہ غیر شرعی جماعات ہیں۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ انہوں نے اس حوالے سے ان کی بہت زیادہ تحریریں ہیں جس میں انہوں نے جماعات جو ہے مختلف طرح کی، اور اس وقت تو جماعتوں کی جو خرابیاں ہیں وہ بالکل واضح ہو کر وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ جو ہے خرابی پیدا ہو گئی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کس قدر جو اہل سنت والجماعت کہلانے والے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں جو دین کے نام سے ہیں، یہ جو جماعتیں ہیں یہ دین کے نام سے جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں، تو یہ جماعتیں جو ہیں یہ امت میں افتراق کا ذریعہ ہیں، اور ان جماعتوں کا حصہ بننا واللہ عالم جو ہے وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات شیخ مقبل رحمہ اللہ نے اپنے اس رسالے جو ہے حاضی دعوتنا و عقیدتنا اس کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو فتاویٰ ہے اوقاش عبد المنان نے جو جمع کیا ہے اس میں صفحہ 106 سے لے کر صفحہ نمبر 114، اور اسی طریقے سے جو مجموع فتاویٰ مقالات متنوعہ ہے تو اس میں جلد 5 صفحہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا مجموع فتاویٰ جو ہے اس میں جلد 5 صفحہ 202 سے 204 تک، اور اسی طریقے سے شیخ محمد بن صالح العثیمین ان کی جو لقاءات الباب المفتوح ہے اس میں لقاء نمبر جو 45 ہے اس میں اس بات پر تفصیلی جو ہے وہ روشنی موجود ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں یہ درست نہیں ہیں، اور ان جماعتوں کا حصہ بننا اور ان کی تائید کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ بات کو جو ہے وہ ختم کیا جائے تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر جن بنیادی موضوعات پر گفتگو کی ہے تو اس میں سے 3 موضوع جو ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل موضوع ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلے نمبر پر اہمیت کا حامل ہے اور وہ فہم سلف کی حجیت، اور خاص طور پر اس میں صحابہ کرام اور جو ہے وہ صحابہ کرام پر اعتماد کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان سے دارمی میں ہیں، نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں دیکھو، اگر قرآن و حدیث میں نہیں ملتا تو جو ہے ابو بکر عمر کا جو قول ہے اس کے مطابق تم فتویٰ دے دو۔ بلکہ مسلم شریف میں میرے ذہن میں آگے غالباً 681 نمبر حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ ابو بکر و عمر کی پیروی کریں گے تو یرشدو، لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ اور جو ایک یہاں پر مثال جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی عظیم مثال ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الفرائض میں ذکر کی ہے، جب انہوں نے جد اور اخوا کے مسئلے کو ذکر کیا کہ دادے کی موجودگی میں بھائی وارث ہوں گے یا کہ وارث نہیں ہوں گے، تو وہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ جد کی موجودگی میں اخوا وارث نہیں ہوں گے۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں پر حدیث نقل کی ہے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بنا لیتا۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول کے حجت ہونے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بنایا ہے کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ لیکن ہمارے جو ہے وہ بچے بھی کہتے ہیں جی اس میں تو اس پہ دلالت نہیں ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ فہم کی سطحیت جو ہے اس کی وجہ سے یہ دلالت سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی دلیل و دلالت نہیں ہے،
بلکہ صحیح بخاری کے اندر ہی ایک واقعے میں یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ہے، انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا اور پھر یہی حدیث ذکر کی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا فہم بھی یہی ہے کہ اس حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو فتاوی ہیں وہ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ قابل حجت ہیں۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے عالم الموقعین میں ضرور جو ہے وہ اس بحث کا مطالعہ کر لینا چاہیے، جو فہم سلف کے حوالے سے اور خاص طور پہ اقوال صحابہ کے حوالے سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے عالم الموقعین میں انہوں نے 46 دلیلیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں اس بات کی کہ جو ہے وہ اقوال صحابہ جو ہے وہ حجت ہے، اور اجماع بھی اس کے بعد انہوں نے نقل کیا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اس پر بے شمار جو ہے دلیلیں ذکر کی، اور آخر میں جا کے فرماتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کوئی فتویٰ ہو اور آخر تک وہ اس فتوے پر برقرار رہے ہوں اور وہ فتویٰ جو ہے حق کے مخالف ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک مثال جو ہے وہ صحیح بخاری کی میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی ہم حق پر نہیں ہیں، کہا حق پر ہیں۔ اللہ کے نبی یہ باطل پر نہیں ہے، باطل پر ہیں۔ تو اللہ کے نبی ہمارے شہداء جنت میں نہیں ہیں، جنت میں ہیں، ان کے جو قتل ہونے والے جہنم میں نہیں ہیں، جہنم میں ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم ذلت کیوں لے رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 سطر جو ہے وہ وہاں پر آپ کا فرمان ہے۔ اب وہ رضی اللہ عنہ چونکہ وہ غم کی کیفیت میں تھے، وہ اس طریقے سے سمجھ نہ سکے بات کو، اور وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور یہی بات کی کہ ہم حق پر نہیں ہیں، وہ باطل پر نہیں ہیں، ہمارے شہداء جنت میں نہیں ہیں، ان کے مردے جہنم میں نہیں ہیں، تو ہمیں ذلت کیوں دی جاتی ہے؟ جو محل شہاد ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا ہے صحیح بخاری میں، تو حرف تو دور کی بات ہے تو اس میں کوئی فرق ہو، زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ جو جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے بعین ہی حرف بہ حرف، حرکت بہ حرکت، وہی جواب جو ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی دیا ہے۔ تو یہ موافقت جو ہے اس کی ہمیں وہ حقیقی معنی میں اس کا ادراک نہیں ہے کہ یہ موافقت جو ہے کیسے پیدا ہوئی، اور کیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم رجال و نحن رجال۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی میں لیکچر میں ذکر کیا ہے کہ ہم رجال و نحن رجال کہنا بہت جرأت کی بات ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرمان پہ کتنی زیادہ قرآن مجید کی آیات نازل ہو گئیں، اور کہا کہ یہ ملہم ہے، اور جو ہے وہ جو ہے اگر کوئی یعنی کہ وحی کے مطابق بات کرتا ہے تو وہ عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے حق ان کی زبان پہ کر دیا وغیرہ۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اور جس درد کا اظہار شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس لیکچر میں کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیکچروں میں سے جس لیکچر کو بہت زیادہ پذیرائی دی ہے وہ یہ والا لیکچر ہے، اور شاید اس میں وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا رونا، جو ان کا دکھ درد ہے، اور اپنے آپ کو کمزور طالب علم سمجھنا، اور اپنی تعریف جو بالکل ابتدائی درجے کی تعریف ہے، نہ مناظر اسلام، نہ خطیب ایشیا، نہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ القاب جو ہیں وہ بھی نہیں ہیں، تو شاید جو ہے وہ ان کا اخلاص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، اور ان کے اس لیکچر کو اللہ تعالیٰ نے پذیرائی دی ہے، اور اسی پذیرائی کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ آج ہم جو ہے اس کے لیے ایک مجلس کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس حقیقت کو جس پہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے زور دیا اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔